گفتگو آپ نے سنی۔ لغاری صاحب، عمران خان صاحب کی کابینہ میں موجود افراد کے اوپر بھی نیب کے مقدمات ہیں، تو کیا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کابینہ کے لوگ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ اپنی کابینہ کے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے لوگ نہیں پکڑے جائیں گے، اچھا، اس لیے کہ یہ اس میں نہیں ہے، منصوبے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے عزیز دوست جناب شاہد مسعود صاحب خود بھی گرفتار ہوئے تھے، جی، اور ہمیں بہت برا بھی لگا تھا، اس لیے کہ نہ صرف ہماری برادری سے ہیں بلکہ ان کی باتوں سے آپ اختلاف کے باوجود ان کی جو ذاتی انٹیگریٹی ہے اس کو ہم کویسچن نہیں کر سکتے۔ ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، اور کسی قسم کے بھی اس طرح کے کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جی ہاں، شاہ محمود قریشی کو تو ریمن ڈیوس کے ہی معاملے میں اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا تھا، یہی وجہ تھی۔ پھر دوست عاشق امان صاحبہ پیپلز پارٹی سے آئی تھیں براستہ مسلم لیگ۔ اصل میں ہم خط لکھتے تھے بچپن میں کہ جناب فلاں گاؤں میں پہنچے فلاں ڈاکخانے کے فلاں علاقے کے معرفت، تو یہ کل معرفت سے لوگ آتے ہیں۔ ندیم افضل چند اپنے ماموں کی وجہ سے گئے ہیں، ان کے ماموں کے اوپر جو نظر گونزل صاحب کے بھائی تھے، اربوں نہیں کھربوں کے گھپلے کے کیس تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا، گونزل صاحب نے بھی بچانا تھا اور ندیم افضل چند صاحب نے بھی بچانا تھا۔ بیچاروں کی کھال بہت پتلی تھی اور مال بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کھال کی وجہ سے اپنے مال کو اور کھال کو بچانے کی کوشش کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور آپ کے پاس آ جائے تو پارسا ہے، اگر کسی دوسرے صاحب میں بیٹھا ہے تو گناہگار ہے۔ گناہگار ہے، بالکل۔ آپ کے اوپر پہلے سوال موجود ہیں، جب تک یہ حل نہیں ہوتے ہیں لوگ پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر پر اپنے استحقاق کے بغیر سفر کیا اور قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ آپ کے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، مگر وہ اب بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن پر نیب کے ریفرنسز اور نیب کے کیسز اور نیب کی انکوائریاں چل رہی ہیں، مگر وہ اسی طرح سے ایک پیپلز پارٹی سے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو بری کر کے ایک طرح بیٹھ گئے۔ جناب بابر امان صاحب، بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور اپنے اگلے ہم نے بڑھنا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت نے پہلے ایک سرکولر جاری کیا جس کے مطابق اسکول کی جو طالبات ہیں ان کے لیے چادر یا عبایا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا، اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس بھی لے لیا گیا۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، اس پر آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ کیا جنسی ہراسانی کے واقعات کو روکنے کا واحد حل عبایا پہننا ہے؟ لغاری صاحب، جنسی ہراسانی کے واقعات کی روک تھام کے لیے خواتین کے لباس کو مورد الزام ٹھہرانا کیا درست ہوگا؟ ذہنیت کو نہیں ٹھہرائیں گے، اس ذہن کو نہیں ٹھہرائیں گے جو خراب ہے، اس ماحول کو نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے جو ماحول خراب لوگوں کو پیدا کرتا ہے، بالکل ان انوائرمنٹ کو نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے جس نے اس طرح کے ذہن کو اور ذہنیت کو پیدا کیا ہے، اور وہ جو آپ کے سماجی عوامل ہیں ان کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیں، سسٹم کا ہوتا ہے لباس، ایک سسٹم ٹرائبل ہوتا ہے، ٹرائبل کا اپنا لباس ہوتا ہے، ایک غلامانہ سسٹم ہوتا ہے، غلامانہ سسٹم کا اپنا لباس ہوتا ہے، ایک جاگیرداری سسٹم ہوتا ہے، جاگیرداری سسٹم کا اپنا لباس ہوتا ہے، ایک سرمایہ سسٹم ہوتا ہے، سرمایہ سسٹم کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے کئی صدیوں سے جو سعودی عرب میں لباس پہنا جاتا تھا، جب وہاں ایک افتتاح ہوا تو کس طرح سے خواتین کس لباس میں جا کر وہاں حکمران کے ساتھ مل رہی تھیں اور سیلفیاں بنا رہی تھیں، کسی نے دیکھا ہے ان کو؟ اور کس طرح سے وہ ہوتا، اور ایک اور ملک کے حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور خواتین کس طرح کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ آپ سوسائٹی کو کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ حوالے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ حوالے کے لیے دیکھیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مذہب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں اپنے آپ کو کوتا فہم بھی سمجھتا ہوں، کج فہم بھی سمجھتا ہوں، چھوٹی فہم کا آدمی بھی ہوں، میرا کوئی بڑا نالج بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک ادنا طالب علم ہوں مذہب کا بھی اور مذہبیات کا بھی۔ بالکل ایسا، یہ سسٹم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جاگیرداری سسٹم ملکیت سمجھتا ہے عورت کو، ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے لکھتا ہے جیسے پورے قبیلے کی ملکیت ہوتی ہے۔ غلامانہ سسٹم غلام سمجھتا ہے عورت کو۔
تو جو سسٹم کو جس طرح سمجھتے ہیں یہ اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے یہاں پر حکومتوں. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب ہمیں یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور کل ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات طے ہے. لغاری صاحب صدر ٹرمپ سے کل ملاقات ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی. اس ملاقات کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اچھی رہے گی, نتیجہ خیز رہے گی, کیسی رہے گی؟ دیکھیں ہمیں اچھا سوچنا چاہیے. ملک سے باہر ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, پاکستان کے حال کے وہ اس وقت فیصلہ کرنے والی اہم ترین شخصیت ہیں, اور ہمیں اچھا سوچنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم کو ملک سے باہر ان کی اگر عزت ہوگی تو پاکستان کی عزت ہوگی, اگر ان کو کوئی مقام ملے گا تو پاکستان کو مقام ملے گا, اگر ان کی کوئی بات سنی جائے گی تو پاکستان کی بات سنی جائے گی. ہمیں چیزوں کو بہتر طور پر سوچنا چاہیے. مگر ایک بات اور بھی ہے کہ مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی جلسے میں خطاب کرنے جا رہے ہیں, اور دونوں کے دونوں, اور مودی کا یہ خیال ہے کہ 53 لاکھ کے قریب شاید انڈین سٹیزن ہیں, ان میں سے بڑے ووٹرز بھی ہیں, شاید ان کو وہ اٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں, ریپبلکنز کو نہیں دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا شفٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن چونکہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر عمران خان اچھا کھیلے, جیسے کرکٹ اچھی کھیلی ہے, سیاست میں اچھا کھیلے تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات اور ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو عمران خان کی سرگرمیوں ہیں جہاں وہاں پر جو کام ہو رہا ہے, مجھے جو سب سے اچھا لگ رہا ہے وہ ہے ترکی, ملائیشیا اور پاکستان کی سمٹ. یہ بہت بڑی سمٹ ہے, اور اگر ان ملکوں کے درمیان وسیع تر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے, اگر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے تجارت میں, معیشت میں, ڈیفنس میں اور دیگر شعبوں میں ساتھ چلنا ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ چیزیں بہت بہتری کی طرف چلی جائیں گی. صحیح. لیکن لغاری صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کرنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کشمیر کا مقدمہ صحیح طور پہ وہ پیش کر پائیں گے؟ ظاہر ہے مقدمہ تو انہوں نے پیش کرنا ہے, اور قوم سے وعدہ کر کے گئے ہیں, اور وہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ان کا بیسک ٹاسک تو یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں. لیکن ایک تقریر کافی نہیں ہے, فالو اپ بھی کرنا ہوگا. اس سے پہلے بھی بہت کچھ کرنا ضروری تھا, اور اس کا بعد فالو اپ بھی بہت ضروری ہے. اچھا لغاری صاحب, وزارت قانون نے قومی اسمبلی کی پروڈکشن آرڈر قوانینی کی ٹھان لی ہے. کرپشن مقدمات میں جو نامزد ارکان ہیں انہیں پروڈکشن آرڈر نہیں مل سکیں گے. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ میں سے کوئی ممبر جو ہے اگر قتل کے مقدمے میں ماخوذ ہو, تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کی پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر کوئی ڈکیتی کے مقدمے میں ہے تو اس پہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, یہ سارے کے سارے مقدمات ہیں, یہ فیصلے نہیں ہیں, عدالتی احکامات نہیں ہیں, یہ الزامات ہیں, اور الزامات کوئی بھی کسی بھی قسم کے لگا سکتا ہے جو آپ کورٹ آف لا میں جب تک پروو نہیں ہوتے ہیں. آپ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو, جو دینا ہے آئین کے تحت آپ پابند ہے لوگوں کو فیئر ٹرائل دینے کا. یہ خصوصی قوانین کس لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا پاکستان کے آئین کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ خصوصی قوانین بنا کر لوگوں کو جو ہے خصوصی قسم کے پھانسنے کے اور ان کی جان چھڑانے کے مختلف طریقہ ایجاد کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے, یہ آئین کی روح کے منافی ہے, اور یہ بھی آئین کے روح کے منافی ہے کہ جب تک کوئی شخص پروف نہ ہو جائے تب تک آپ اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائیں. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہوگی, پارلیمنٹ کا مذاق ہوگا, اور اگر پارلیمنٹیرین اس کو انڈورس کریں گے تو اپنے ادارے کی, جو پاکستان کا مقدس ترین, متبرک ترین اور تمام اداروں سے سب سے زیادہ اہم ترین ادارہ ہے, اس کی آپ توہین کر رہے ہوں گے. پارلیمنٹ کی توہین کریں گے, کیا پارلیمنٹیرین یہ قانون پاس کریں گے؟ اور ویسے بھی لگائی